حافظ مظہر حسین سپیچز ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہایت واجب الاحترام سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اسی کے لیے کامیابی ہے، وہی کامیاب شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے، جو شریعت ہمیں بتائی، اس پہ چلنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی نافرمانی کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس وقت کامل ہو سکتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک سے زیادہ محبت کی جائے، دنیا کی ہر چیز اس کو پیچھے چھوڑ دیے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے آگے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص، دنیا کا کوئی انسان بھی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے بیٹے، اولاد اور پوری دنیا سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبوب تر نہ بن جائے۔ اس کا ایمان مکمل تب ہوگا کہ جب والدین سے زیادہ بھی محبت رسول اللہ سے کرے، اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرے،
دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہو، ایمان تب مکمل ہوگا۔ اور اس کا عملی نمونہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے الفاظ نکلنے کی دیر ہوتی تھی، صحابہ کرام عملی طور پر کر کے دکھاتے تھے۔ محبت کی اگر پیغمبر سے عشق کی اگر مثال دینی ہو تو صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک کہ اپنے والدین سے زیادہ محبت رسول اللہ سے نہ کرے۔ چند ایک اس کی مثالیں آثار صحابہ سے کہ صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کیسے کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد اب مسلمان نہ ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناشائستہ الفاظ کہہ دیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور زوردار تماچا اپنے والد کے منہ پر مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی، فرمایا ابو بکر تو بڑا نرم دل ہے، اور تو نے بوڑھے باپ کو اتنا زور سے تھپڑ مارا، زمین پہ گرا دیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ اس کی میں گردن اتار دیتا، اس کا سر اتار دیتا، میرے سامنے آپ کی گستاخی کرے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، مشرف اسلام نہ ہوئے تھے، ابو جہل کے زیر کمان جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابلے میں تھے۔ وہ ابو جہل کے زیر کمان لڑ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان لڑ رہے تھے۔ بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، ایک مجلس میں بیٹھے تھے، جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ چھڑا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ ابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، لیکن میں نے آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا، آپ کے اوپر تلوار نہ سونپی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو تھا کہ جس نے باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، تو میری تلوار کے نیچے صرف ایک دفعہ آ جاتا، اس وقت تجھے میں محمد کا دشمن سمجھتا، اس وقت بیٹا نہ سمجھتا، اس وقت تجھے اسلام دشمن سمجھتا، تجھے بیٹا نہ سمجھتا، صرف ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تیرا میں سر اتار کر پھینک دیتا۔ من والدہ و ولدہ، والدین سے زیادہ محبت رسول اللہ سے، اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ سے۔ قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نصیحت کرتا ہوں انسان کو کہ اپنے والدین کی عزت و احترام کرے، لیکن اگر والدین شریعت کی نافرمانی کا کہیں، اگر والدین یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی سجدہ کر لو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لو، فلا تطیعہما، پھر والدین کی اس بات میں اطاعت نہ کرنا، پھر شریعت کو مقدم کرنا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ سے بڑی محبت تھی، والدہ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، والدہ اس کے بغیر کھانا نہ کھاتی۔ والدہ کو خبر پہنچی کہ میرا بیٹا سعد اسلام لا چکا ہے، محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے،
جب گھر آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا محمد کے دین کو چھوڑ دے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جا۔ فرمایا کہ ماں، محمد کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ والدہ کہنے لگی پھر میں قسم کھاتی ہوں کہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں آ جاتا۔ ایک دن گزرا، حضرت سعد بن ابی وقاص کھانا لیتے، پانی لے کر اپنی والدہ کے پاس پہنچتے کہ اماں جان اس کو کھا لیں، فرماتی نہیں۔ 3 دن گزر گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جاتے، مجبور کرتے والدہ کو کہ یہ کھانا کھا لے، پانی پی لے، فرماتی نہیں، میں بھوک ہڑتال کروں گی، ایسے ہی مر جاؤں گی، اور دنیا تجھے ملامت کرے گی، کل کو دنیا تجھے ماں کا قاتل کہے گی، جب تک تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ نہیں آ جاتا، محمد کے دین کو چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنی والدہ کو کہ اے اماں جان، اگر 100 جانیں تیری ہوتی اور ایک ایک کر کے میرے سامنے 100 جانیں نکل جاتی، پھر بھی میں رسول اللہ کا دین نہ چھوڑتا۔ یعنی یوں کہا کہ اگر میری 100 مائیں ہوتی، میں ایک ایک کو تڑپ تڑپ کر دیکھ سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کبھی نہ چھوڑ۔ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، والدین سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے اگر کسی کی مثال دی جا سکتی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ صحابہ کرام نے ہر چیز رسول اللہ پہ قربان کر دی۔ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے کھاتے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی میری سنت ہے، لیکن آج دیکھو کبیرہ گناہ لیکن نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت کے مطابق چلنا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، ہماری مجلس، کیا وہی ہے؟ کیا صحابہ کرام کے طرز زندگی پہ ہم ایک نظر ڈال کے دیکھیں کہ ہماری زندگی ویسی ہے؟ ہمارے ہر کام میں دیکھو تو شریعت کی نافرمانی کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر محبت کر کے دکھائی جائے۔ یہ نہیں کہ صرف صحابہ کرام، صحابیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیچھے نہیں تھی۔ صحابہ مظاہر الحق نے مظاہر الحق میں ایک عجیب واقعہ لکھا۔ ایک صحابیہ عورت تھی، انصاری صحابیہ، حضرت ام کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنگ احد میں اس کے خاندان کے 4 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے والد کو شہید کر دیا، اس کے شوہر کو شہید کر دیا، اس کے بیٹے کو شہید کر دیا، اس کے بھائی کو شہید کر دیا۔ احد سے خبر پھیلی، مدینہ کے اطراف میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ مدینہ سے بچے اور بوڑھے، عورتیں احد کی طرف نکل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے احد کی طرف نکل پڑی۔ احد کے لوگ مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور یہ مدینہ سے احد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں پوچھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی جائے۔ تو حضرت ام کلثوم آنے والوں سے پوچھتی، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم
ضرور آئے ہیں، زخمی ضرور ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی خبر دی، ان کے چہرے کی وجاہت بتانے لگی، خوشی کے آثار بتانے لگے کہ واقعی پیغمبر کے ساتھ عشق ہے۔ حفیظ جلندری نے پھر اس کو اشعار میں بند کیا، کسی حد تک منظر کشائی کی، فرمایا کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا پڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نشاور کر دیے جس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سنائی ہی سناتے جا رہی تھی سب خواص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، وہی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات ہیں، حضور زندہ ہیں، کہنے لگی چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کالی کملی والے کی، چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کالی کملی والے کی، ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوائے فغن نور تجلی ہے، نظر آیا کہ جلوائے فغن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پہ اپنی زندگیوں کو فدا کر دیا۔ ایک صحابیہ عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ اس شخص کو دے دیجئے کہ جس کے پاس تلوار نہیں ہے، اور میرا بچہ تلوار کی جگہ ڈال بن جائے گا، جب جنگ ہو تو میدان جنگ میں تلوار کی جگہ میرے بچے کو آگے کر دینا تاکہ شہادت کی موت مل جائے۔ ہماری عورتیں اگر کوئی بچہ نام لے لے کہ مرنا ہے تو عورتیں فوراً کہتی ہیں نا 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 نا، یہ ایسے الفاظ نہیں زبان پر لاتے۔ جنگ یمامہ میں ایک عورت تھی کہ جس کا ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا، دوسرا بیٹا اور ماں دونوں، ماں کے اوپر 9 زخم آ چکے تھے، لیکن مسلمہ کذاب کو قتل کرنے پہ والدہ بھی جا رہی ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے۔ یہ تھا پیغمبر کے ساتھ محبت، پیغمبر کے اطاعت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی منصب خلافت پہ ابھی نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن قبل حضرت اسامہ کے قافلے کو روانہ کرنے کا حکم دیا کہ جنگ کے لیے حضرت اسامہ کو روانہ کیا جائے، اس کے قافلے کو۔ ابھی قافلہ روانہ نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب منصب خلافت پہ آئے تو حکم جاری کیا کہ حضرت اسامہ کے قافلے کو روانہ کر دیا جائے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی روانہ نہ کیا جائے، کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ اٹھا، مرتدین کا فتنہ مارز وجود میں آیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ مارز وجود میں آیا، مدعیان نبوت کا فتنہ مارز وجود میں آیا۔ صحابہ کی رائے یہ تھی، بعض صحابہ کی، کہ خارجی حالات سے پہلے داخلی جو حالات درست ہونا چاہیے، خارجی پالیسی سے پہلے داخلہ پالیسی درست ہونی چاہیے، یہ تمام فتنوں کی سرکوبی کی جائے۔ جب تک یہ فتنے نہیں دب جاتے اس وقت حضرت اسامہ کے قافلوں کو روانہ نہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کوے نوچ کے کھا جائیں، چیلے نوچ کر کھا جائیں، ابو بکر صدیق اس قافلے کو روانہ کرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کون ہوتا ہے اس میں تاخیر کرنے والا؟ حضرت عمر اور دیگر صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ نہیں رہے بلکہ کہلوایا جا رہا ہے، من جانب اللہ کہلوایا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ
سیرت الخلفاء الراشدین میں لکھتے ہیں ابو بکر صدیق جب یہ الفاظ کہہ رہے تھے یوں لگا کہ روئے زمین پہ اسلام کا نام لینے والا صرف ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کے قافلے کو روانہ کیا۔ 40 دن کے بعد ختم نبوت کی وجہ سے وہ کامیاب ہو کر قافلہ لوٹا، فتح حاصل کی۔ یہ تھے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا، پوری زندگی وہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگیوں کو فدا کر دینا، یہی عشق اور محبت ہے، یہی نبی کی اطاعت ہے۔ زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لینا، یہی نبی کی اطاعت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کی سرزمین اور مکہ کی سرزمین پتھریلی زمین، نوکدار پتھر اور دھوپ اور گرمی، اپنے جوتے اتارے بغل میں رکھ لیے۔ مریدین نے فرمایا حضرت کیا کرتے ہیں، اتنی نوکدار پتھر، آپ کے پاؤں لہو لہان ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوتے پہن لیں۔ فرمایا کہ ارے پگلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرزمین ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم کے جوتے پیغمبر کے لگے ہوئے جس زمین پر پیغمبر کے پاؤں لگے ہوں، میری جوتا اوپر آ جائے، اس زمین پر قاسم کے پاؤں جوتے آ جائیں جس زمین پر رسول اللہ کے قدم لگے ہوں۔ یوں اسلاف اور صالحین نیک بزرگوں نے اپنی زندگی صحابہ کے زندگی کے تابع کرنے کی کوشش کی، کہ جن کی ہم آج مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی زندگیوں پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر وقت بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور بڑی جامع بہترین دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے اہل حق کی سمجھ عطا فرما اور اس پہ برقرار پکا رہنے کی استقامت نصیب فرما۔ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ مجھے فتنوں سے بچا، فتنوں کی سمجھ عطا فرما، لیکن فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آئے دن نیا فتنہ، نیا دین لے کے کھڑا ہو جائے گا کوئی آدمی، دین کا کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا، مدرسے ایک دن نہیں گیا ہوگا، مذہبی اسکالر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام فتون سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگیوں کو فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔